یہاں رک کر ایک بات میں کہتا ہوں. کئی لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، بنگلور کے اندر 1000 سے زائد مساجد ہیں، نہ تو وہاں یہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے، نہ یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، نہ یہ عنوان کے بارے میں کوئی کہتا ہے. ایک آپ ہیں کہ آپ کا لہجہ سخت ہے، گالیاں دیتے ہیں، اور ایک اجنبی عنوان کو آپ لیے بیٹھے ہیں. اس شریعت کو الیکشن سے نہیں سمجھا جا سکتا. دنیا کے اندر کسی مذہب کو الیکشن اور ووٹ کی بنیاد پر سمجھا نہیں جا سکتا. ہندوستان کے اندر کہتے ہیں کہ جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر ہیں. ہندوستان کے اندر توحید کے متوالے زیادہ ہیں یا غیروں کی پرستش کرنے والے زیادہ ہیں. ووٹ کی بنیاد پر اگر خدا کو متعین کیا جائے تو پھر ہندو دھرم صحیح ہو جائے گا. غیر اللہ کی پرستش کرنے والے وہ کامیاب ہو جائیں گے. شریعت میں کہیں بھی پارلیمنٹ میں بھی شورا میں بھی کاؤنٹنگ کا مزاج نہیں رکھا ہے. شریعت سروں کو گننے کی قائل نہیں ہے. کتنے سر ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. شریعت ان سروں کے اندر جو بھیجے ہیں ان کی صلاحیت کو دیکھتی ہے. تقویٰ، عدل، غیر مخلدین، مصافحے کے بارے میں، رفع یدین کے بارے میں، سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں کاؤنٹنگ کرتے ہیں. 150 روایتیں ہیں اور ان کے پاس صرف 25 روایتیں ہیں. حدیث کو کاؤنٹنگ کے ذریعے سے شمار کرنے کا یہ کون سا استدلال کا طریقہ کس محدث کے پاس؟ کہیں یہ طریقہ نہیں. سورہ نمل کلام پاک کا 19واں پارہ، ملک سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے درمیان ایک مرتبہ تھم جاتی ہے اور ملک سبا مشورہ کرتی ہے اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے، وزارات سے. قرآن شریف کھول کر دیکھیے گا آپ. اس کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اس کو جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو جو کہنا تھا کہہ دیا. اس کے بعد ان وزراء نے ایک زبان ہو کر کہا والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب مرضی آپ کی ہے، جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے. کاؤنٹنگ کسی زمانے میں نہیں رہی. یہ الیکشن کے اندر ووٹنگ کی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی وقت نہیں ہے اور کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام کے اندر شورا، اسلام کے اندر نظام عدل. ایک طرف روایتیں ہیں 25 اور ان روایتوں کی سند کے اندر غیر معتبر راوی ہے، اور ایک طرف 2 روایتیں ہیں اور ان روایتوں کی سند کے اندر ثقہ راوی، عادل راوی اور جن کا میموری پاور اور قوت حافظہ محفوظ. تو محدث مجتہد ان 2 روایتوں کو لیتا ہے، 25 روایتوں کو نہیں لیتا. آپ مایوس نہ ہو کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ شہر کا کوئی عالم نہ ان کو قبولتا ہے، نہ جلسے میں بلاتا ہے،
نہ کسی اسٹیج کے اندر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا دین اور حق قیامت کے قریب اجنبی ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ دہی بیچنے والا تاجر اپنے ساز و سامان بیچنے والا اپنی چیز کو تو اچھا کہتا ہی ہے. آپ گالیاں دیتے ہیں, آپ تشدد اختیار کرتے ہیں, سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں, تو اپنی دکان کو چمکاؤ گے ہی آپ اور کہو گے ہی کہ یہ سچا اسلام ہے, یہ سچا دین ہے. مجھے ہندوستان کے اندر اور بیرون ہندوستان جو بڑے بڑے اکابر علماء, مجھے للو پنجو کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. ٹیوشن پڑھانے والا کیا کہتا ہے, گٹکا کھانے والا کیا کہتا ہے, پان پراگ چبانے والا کیا کہتا ہے, اور لوگوں کے شادیوں میں فیصلے کر کر پیسہ بٹورنے والا, اور جس کو قرآن نے کہا کہ جیسے گدھے کے پیٹھ پر کتابوں کی گڈری ڈالنے سے گدھا عالم نہیں ہو جاتا, تو اگر کسی فاسق شخص کے آگے عالم کی ڈگری, مولوی کی ڈگری اور حافظ کی ڈگری لگانے سے وہ عالم اور حافظ اللہ کے یہاں نہیں ہوتا. آج ہندوستان کے اندر بنگلور کی سرزمین سے سب سے زیادہ کس عالم کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا ان کی مائیں نہیں؟ کیا ان کا باپ نہیں؟ کیا ان کی اعلی اولاد نہیں؟ کیا وہ اردو سمجھتے نہیں؟ کیا وہ دین کی مزاج سے اور شریعت کی مزاج سے واقفیت نہیں رکھتے؟ ہوائی جہاز کا کرایہ دے کر اپنی ماؤں کی گالیاں سنیں گے, ہجڑا سنیں گے, نامردہ سنیں گے, اور اللہ گواہ ہے جب دو چار مقرروں کی تقریر ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بابا ہم سفر میں تھکے ہوئے ہیں, ہماری تقریر پہلے رکھ دیجیے, ورنہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں حضرت یہ مجمع جڑا ہے آپ کی نسبت سے, اگر آپ نے تقریر کر دی تو پھر یہ بھاگ جائیں گے, جلسہ ناکام ہو جائے گا. لکھنؤ کے جلسے میں رات کے 2 بجے مجھے مائک دیا گیا. یہ سونے کا وقت تھا, آرام کرنے کا وقت تھا, قوم جگی ہوئی تھی, قوم حشاش و بشاش تھی, حوصلہ ملتا ہے ہمیں, ہم آپ کے سامنے کیا ریاکاری کریں, کیا دکھاوا کرے. آپ ہمیں کون سا آواز دینا ہے, ماہانہ چاول کے کون سے موٹے بھیجنا ہے, آپ ہمیں کون سا وظیفہ دینا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنی شیخی بگائے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام اور سچائی قیامت کے قریب اجنبی بن جائے گی. ہم اس اجنبیت کو بتا رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اجنبیت یہ صرف کچھ لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہے, ورنہ امت کا مزاج بدل چکا ہے. گجرات کے اندر وڈودرا, دارالعلوم وڈودرا, جو پہلے بڑودا تھا اب اس کا نام بدل کر وڈودرا رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. جن کے ایک فرزند حرم میں نہیں, کعبے کے پاس نہیں, مکہ مکرمہ کی ایک مسجد کے امام ہیں. سارے بچے اور ساری بچیاں پورے کے پورے عالم, پورے کے پورے حافظ قرآن گھر میں لے کر گئے. ایئرپورٹ استقبال کے لیے آئے اور ان کا چہرہ خود اتنا نورانی اور منور کہ آپ کہیں گے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بڑے اللہ والوں سے نسبت جمعیت علماء کے علاقے کے صدر دارالعلوم وڈودرا کے اندر 10 سال سے بخاری شریف کے استاد گھر لے کر گئے. گھر کے سامنے کی مسجد میں لائر اور وکلا کے لیے بیان تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ مولوی ہے, یہ تو جہاد کے بارے میں کچھ تقریریں رٹا ہے, اس کو یہ دوہرا کر کہتا ہے, یعنی کہ اپنے یہاں میدان ہے مار لیتا ہے,
یہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، لائر طبقہ ہے، اب یہاں کیسے چلے گا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ سے دعا کر گئے. حضرت بھی تقریر کے اندر سے اتنے متاثر ہوئے، کہا کہ آپ نے لائروں کو منہ بند کر دیا اور لاجواب کر دیا، گھر لے کر گئے. میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کبر سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرنے سے حفاظت فرمائے. سچائی میں طاقت، اللہ ہمیں استقامت، اللہ تبارک تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ریاکاری کی بات نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف اس کا نام لینے کی برکت. جھوٹا نام، خدا جانے اس دل میں سچائی ہے بھی نہیں ہے. دعا کریں سچائی آ جائے، صداقت آ جائے، شجاعت آ جائے. صرف جھوٹا نام، جھوٹی بکواس، شہادت کے واقعات کو لے کر، شہیدوں کے لہو کو لے کر اپنی زندگی بنانا، خدا کے یہاں کیا ہوگا معلوم نہیں. لے کر جانے کے بعد ایک ایک فرد کے سامنے لایا، کہا کہ مولانا صاحب ان کے سر پر ہاتھ رکھیے گا، ان کو دم کر دیجیے گا. مستورات پردے کے پیچھے سے، اور پھر مستورات کے ہاتھوں کے اندر گلوز، کہا کہ ان کے ہاتھوں پر پھونک دیجیے گا، اپنے جسم پر من لیں گے. اور ایک عالم جو اسی مدرسے کے اندر درس حدیث دیا کرتا تھا، ان کو کہا مولانا کا قیام جب تک کیا رہے گا، جوتیاں سیدھے کرنا، پیر دابنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ تمہارے لیے آخرت اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے. من عالم کہ من دانم، مجھے معلوم کہ میں کیا ہوں، لیکن صرف میں اللہ کی قسم کھا کر کہ کوئی حوصلہ پست کرنے والا کہ اتنے عالم ہیں زبان نہیں کھولتے، کیا ان کو کتاب المغازی نہیں پڑھائی گئی؟ کیا بدر کا بیان نہیں پڑھایا گیا؟ کیا کتاب الجہاد نہیں پڑھایا گیا؟ اور کوئی تبلیغ سے جڑا ہوا ہے، کوئی فلاں مسلک سے، خانقاہ سے، یہاں ہر کسی کی پٹائی ہوتی ہے. یہ کون سا نیا مسلک ہے، یہ کون سا نیا دھرم ہے؟ یہ کہہ کر اگر رشتہ توڑنے کی کوشش کریں، صرف حوصلہ بنانے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی. اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے. سرزمین ہند بنگلور کے اندر مجھ سے بڑے بڑے علماء، اتقیاء، خلمکار، مقرر، پرجوش تقریر کرنے والے، لیکن صرف اس نام کی برکت ہے، بدر کے نام کی برکت ہے، معاذ اور ماغز کے نام کی برکت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے خون کے اتنے معطر خون کی برکت ہے کہ ہم نام لیتے ہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ قدم قدم پر کامیابیاں ہمیں نصیب فرماتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے اور یہ وہ اسپرٹ ہے کہ اس کے ساتھ نماز کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے.